بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مدثر راجپور۔ میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کیجیے گا اور لائک بٹن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ آنے والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ میرا آج کا جو یہ ٹاپک ہے یہ بہت حساس اور اہمیت کا عمل ہے۔ ایک شاگرد نے اپنے استاد سے کہا کہ سر، میں ہر ٹائم پریشان رہتا ہوں، مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہوتی، میرے ضمیر پر وزن رہتا ہے۔ استاد نے شاگرد کی بات سنی اور کہا کہ بیٹا، ایسے کرو کہ یہ 3 پتھر اٹھاؤ اور میرے ساتھ پہاڑی پر چلو۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد شاگرد نے استاد سے کہا کہ سر، اس کا وزن بہت بھاری ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ استاد نے کہا ایک پتھر پھینک دو۔ تھوڑی دیر اور گزری، جب چڑھائی شروع ہوئی تو شاگرد نے کہا کہ سر، بہت زیادہ وزن ہو گیا ہے، تو کیا ایک پھینک دوں؟ استاد نے کہا ٹھیک ہے، پھینک دو۔ جب وہ آدھی پہاڑی پر چڑھ چکا تو وہ پسینے میں شرابور تھا، تو استاد سے کہا کہ استاد جی، میں اب یہ بھی اٹھا کر اوپر لے جانے کی میرے پاس سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ تو استاد نے کہا جی پھینک دیں اور میری بات سنیں۔ استاد نے کہا کہ اگر یہ 3 پتھر اٹھا کر آپ اوپر نہیں چڑھ سکے، ضمیر کا جو بوجھ ہے یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ بہت عرصے تک آپ ضمیر کے اوپر اگر بوجھ ڈالیں گے تو آپ کی صحت ٹھیک ہو نہیں رہ سکتی۔ جس طرح آپ ان 3 پتھروں کے ساتھ نہیں چل سکے، بالکل اسی طرح بہت زیادہ اگر آپ کے ضمیر پر بوجھ ہوگا تو آپ کو خوشی نہیں ملے گی۔ صحیح راستے سے منحرف ہونا ہمارے ضمیر کو بھاری کر دیتا ہے۔ صحیح راستے سے منحرف ہونا ہمارے ضمیر کو پریشان کر دیتا ہے۔ تو جس طرح آپ پتھروں کے ساتھ پہاڑی پر نہیں چڑھ سکتے، اس طرح ضمیر پر بوجھ ڈال کر آپ خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ کتنی واضح حقیقت ہے کہ جب ہم اپنی اقدار، روایات، سچائی، لگن، اخلاقیات، بہادری، شجاعت، دلیری، ان چیزوں کو چھوڑ کر چوری، ڈاکہ، زنا، مختلف اور جرائم کو اپنے اوپر جب حاوی کریں گے تو خود بخود ہمارے بوجھ پر وزن پڑے گا۔ ہمارا جو یہ ضمیر کا بوجھ ہے یہ بڑھنا شروع ہوگا۔ اب ہم اس کو کم کیسے کریں گے؟ وہ ہم ٹھیک راستے پر چلنے سے کریں گے۔ جو سچ کا راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، اگر اس پر ہم چلیں گے تو آپ یقین کریں کہ ہمارا بوجھ بالکل ٹھیک رہے گا۔ اور انسان کے اندر جو بغاوت کی سب سے پہلے آواز آتی ہے وہ آواز ضمیر کی ہوتی ہے۔ ضمیر کسی کی نہیں سنتا، یہ حق کا فیصلہ دیتا ہے۔ اس کے بعد عقل حاوی ہوتی ہے یا دل حاوی ہوتا ہے جو کہ آپ کو اس آواز کو دبانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ نے جو کان رکھنے ہیں، آپ نے جس بات پہ توجہ کرنی ہے وہ ضمیر کی آواز ہے۔ ضمیر کی آواز کو سنیں اور اس ہی کی آواز پر لبیک کہیں۔ ضمیر ہمیشہ درست کام کرنے کا کہتا ہے جی۔ ضمیر آپ کو کبھی بھی غلط بات کی طرف راغب نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ذاتی مفاد سے قطع نظر درست فیصلے کی طرف آپ کو راغب کرتا ہے۔ ضمیر کی آواز حق کی آواز ہوتی ہے، ضمیر کی آواز سچ کی آواز ہوتی ہے۔ اس میں کوئی مصلحت آڑے نہیں آتی، اس میں کوئی مذہبی گروپ آپ کہہ لیں، کوئی تشدد
کوئی آپ کی سیاست، کوئی آپ کو ذاتی مفاد سامنے نہیں آتا، بلکہ یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے ضمیر سے فیصلہ کر لیں، آپ کا جو ضمیر اجازت دیتا ہے آپ وہ فیصلہ کریں۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ضمیر کی جو آواز ہے وہ حق کی آواز ہے، وہ سچ کی آواز ہے۔ تو ضمیر پر جب ہم غلط فیصلے کرتے ہیں، جب ہم غلط کام کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ضمیر پر بوجھ پڑتا ہے۔ اس بوجھ سے کیا ہوتا ہے؟ مایوسی، نا امیدی، پریشانی، ڈپریشن، یہ ساری بیماریاں ملاک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے اپنے ضمیر کا سودا نہ کیا کریں، ضمیر کا فیصلہ سنا کریں، ضمیر کی آواز پر لبیک کہیں، ضمیر کو فیصلہ کرنے کا حق دیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم ذاتی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے چلتے جائیں چلتے جائیں چلتے جائیں، اور وہ جتنے ہم نے غلط فیصلے کیے ہوں گے جب ہم پیچھے مڑ کر دیکھیں تو وہ ہمارے ضمیر پر ایک بہت بڑا پہاڑ بن جائے، بہت بڑا بوجھ بن جائے، جو کہ بعد میں ہم سے اٹھایا نہ جا سکے۔ اس لیے حق سچ کی آواز ہمیشہ درست ہوتی ہے۔